نیکیاں کی، عبادات کی، اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، رب ذوالجلال نے کرم فرمایا، اس کی نیکیوں کو بھی قبول فرما، اس کی توبہ کو بھی قبول فرمایا۔ فرما اس شخص کے لیے تو ہے عید کا دن اور وعید کا دن ہے اس شخص کے لیے کہ جو رمضان مبارک کے مہینے میں غفلت کی چادر تان کر سوتا رہا، غافل بنا رہا اور اپنی بخشش بھی نہ کروا سکا کہ رب کی رحمتیں وہ تو مسلسل سدائے لگا رہی تھی، اے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، تو یہ غفلت کی چادر تان کر سوتا رہا اور غافل بن کے رہا، اس کے لیے وعید کا دن ہے کہ اس کی نہ نیکی کوئی رب کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، نہ روزہ قبول ہو رہا ہے، نہ اس کی باقی اعمال صالحہ قبول ہو رہی ہے، تو فرمایا اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چاند رات کو آپ کو بھی جب دیکھا گیا بڑے مقبول بڑے بڑے شاہجہاں، کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے مقبول کیوں ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، کل تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں، خوشی کے نماز آنے والے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہاں کو رمضان کہا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں معاذ اللہ ہم آزاد ہو گئے، رمضان ختم ہو گیا، ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، حال تھے پہلے جو ہے وہ ایک قسم کی معاذ اللہ اللہ معاف فرمائے سزا بھگت رہے تھے، نہیں، پہلے اللہ کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہو رہا تھا اور اب وہ رحمتوں کا نزول ختم ہو گیا ہے۔ پہلے آپ نوافل پڑھ رہے تھے، رب کی بارگاہ سے آپ کو ثواب فرائض کا مل رہا تھا، پہلے آپ رب کی بارگاہ میں ایک فرض ادا کرتے، رب کی بارگاہ سے آپ کو اس کے درجے 70 فرضوں کے برابر عطا کیے جا رہے تھے۔ اب یہ عام دنوں میں عید کے دن میں رمضان کے مہینے میں یہ فرق خاص طور پر ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بڑا ایک مشہور واقعہ میں انشاءاللہ اس کو بھی عرض کرتا ہوں، لیکن آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر سال اس طرح کے ایام آتے ہیں، ماہ مبارکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یہ بھی آتا ہے، اپنی جملہ تر رحمتیں برکتیں وہ لوٹا کر رخصت ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، ویسے کہ ویسے جیسے پہلے تھے ویسے رمضان گزرنے کے بعد۔ مزہ تو تب ہے نا کہ رمضان سے پہلے اگر آپ کی جیسی زندگی گزر رہی ہے تو رمضان کے مہینے میں کم از کم اتنی تبدیلی تو آپ کے اندر آنی چاہیے کہ رمضان سے پہلے اگر آپ کی نمازیں چھوٹ رہی تھی تو رمضان گزرنے کے بعد کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے، اور پہلے اگر آپ سے کوئی اور ایسا برا فعل انجام پذیر ہو رہا تھا تو پھر رمضان کے بعد آپ کی زندگی میں آپ کی لائف کے یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ پھر رمضان کے بعد وہ برائی آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے، اس کی جگہ پہ اچھائی آ جائے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، افطار پر پارٹی کرنی ہے نا جی، اس میں بڑے بڑے جن کا پتہ ہے کہ جناب افطاری ہم ان کے ہاں بھیجیں گے یا ان کو بلائیں گے تو کل ہمیں بھی یہ بلائیں گے، ہم ان کے گھر افطاری بھیجیں گے تو یہ بھی ہمارے گھر افطاری بھیجیں گے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ غریبوں کا خیال رکھا جائے، غریبوں کا خیال رکھا جائے، اور پھر ان مواقع پر باقی یار باہر جتنی بھی کنٹریز ہیں ان میں جا کے دیکھ لیں، غیر مسلم مذاہب جتنے بھی ہیں ان کے کوئی اس طرح کے ایام آتے ہیں، تہوار آتے ہیں، ساری چیزیں سستی ہو جاتی ہیں تاکہ امیر غریب سارے برابر کے اس میں شریک ہو جائے، لیکن واحد ملک ایک ہمارا پاکستان کا ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنا گیا ہے۔ جیسے رمضان مبارک کا مہینہ آیا ساری چیزوں کی قیمتوں کو پر لگ گیا، آسمان پہ پہنچ گئے، پھر جو بچی کچی کسر ہوتی ہے عید جیسے ہی قریب آنے لگتی ہے پھر بچی کچی کسر اس میں پوری ہو جاتی ہے۔ اب امیر جو ہے وہ تو ساری چیزیں افورڈ کر سکتا ہے، لیکن ایک غریب آدمی جو بیچارہ 2 وقت کی دال روٹی اپنی بچوں کی پوری نہیں کر پا رہا، مجھے بتائیں پھر وہ باقی اخراجات کیسے پورے کرے گا؟ اور پھر یہ جو ہمارے ہاں
ایک وبا کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، پچھلے 1.5 سال سے عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اس کی بھیڑ چڑھ گئی، کتنے غریب بیچارے، کئی ایسے سفید پوش. لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی یہ تقسیم کہ امیر باپ کا بیٹا گولڈن سیب وہ اپنے گھوڑوں کو اور کتوں کو کھلائے، اور غریب کا بیٹا عید کے دن بھی ابلے ہوئے چھولے سر پہ رکھ کے بیچنے بازار میں جائے. یار یہ جب تک ہمارے معاشرے کی یہ تقسیم ختم نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. جھوٹے نعرے ہیں تبدیلیوں کے، ضرورت آج اسی امر کی ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، قانون بھی سب کے لیے ایک ایسا ہونا چاہیے. اور پھر ایسے تہوار کے اندر اس میں غریب بھی برابر کا شریک ہے، حصے دار ہے، اور امیر بھی برابر کا شریک ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں دیکھا ایک بچہ کھڑا رو رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ بچہ عرض کرنے لگا، حضور یتیم ہوں، باپ کا آسرا سر پہ نہیں ہے. آج اگر میرا باپ ہوتا تو میرا ہاتھ پکڑ کے نہلا دھلا کے صاف ستھرے کپڑے پہنا کے مجھے مسجد ساتھ لے جا رہا ہوتا. لیکن یا رسول اللہ یتیم ہوں، باپ بھی نہیں ہے اور کوئی آسرا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے اور ارشاد فرمایا اس بچے کو نہلا دھلا کر حسنین کریمین کے کپڑے اس کو پہنائے جائے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے بچے کیا تو اس پہ خوش ہے کہ میں محمد تیرا باپ کہلواؤں، فاطمہ الزہرا تیری بہن کہلوائے، اور عائشہ صدیقہ تیری امی کہلوائے؟ تو قربان جائیں اس بچے پر کہ وہ تو اپنے انداز میں کہہ رہا ہوگا کہ تھا تو یتیم پر یتیمی کی چس آ گئی ہے، مزہ آ گیا ہے یتیمی کا. تو آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ آج ہم اپنے اڑوس پڑوس میں غریبوں کو دیکھیں، مسکینوں کو دیکھیں، اور خصوصاً سفید پوش افراد جو بیچارے اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، ایسے افراد کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. محلے کے اندر دیکھنا چاہیے کہ یار ان تہوار میں وہ ہمارے مسلمان بھائی جو بیچارے مالی اعتبار سے کمزور ہے، سفید پوش ہے، کسی سے سوال نہیں کر سکتے، ان کا خیال کیا جائے. یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ آپ نے شریعت مطہرہ نے ایک قانون دیا ہے کہ آپ کے رمضان کے اندر جو روزوں میں کمی کوتاہی آئی ہے آپ صدقہ فطر ادا کر دیں تو اللہ رب العزت جل وعلا کے رحمت پر یہ کامل یقین ہے کہ صدقہ فطر کی برکت سے اللہ کریم آپ کے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی آئی تھی، آپ کی کسی غفلت کی وجہ سے، کاہلی سستی کی وجہ سے، اللہ کریم اس کو معاف فرما کے آپ کے روزوں کو قبولیت کے درجے پر فیض فرمائے گا. اور پھر دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کے غریب مسلمان بھائی جو بیچارے تنگ دست ہیں، غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بے آسرا ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، ان کی کچھ نہ کچھ مالی طور پر معاونت ہو جائے گی. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم عیدہم، کہ جس وقت عید کا دن آتا ہے نا جی، تو رب ذوالجلال اپنے نورانی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، ما جزاء اجیر وفى عملہ، اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے کہ جس نے اپنی محنت پوری کی ہو، جس نے پوری محنت کی ہو اس کی مزدوری کیا ہونی چاہیے، اس کے اجرت کیا ملنی چاہیے؟ تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا جس نے ڈیوٹی پوری کی ہے، ظاہر ہے ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ، کہ اے ہمارے رب، اے مالک، جو ڈیوٹی پوری کر چکا ہے اس کی جزا پوری ملنی چاہیے. جس نے محنت کی ہے تو محنت کا پھل اس کو پورا پورا دیا جانا چاہیے. تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، ثم خرجوا يعدوا الى الدعاء، پھر کام کر کے دیکھے، ملائکتی عیدی
وَإِمَائِي قَضَوْا فَرَائِضَتِي عَلَيْهِمْ، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میرے بندیوں نے وہ کام پورا کر دیا جو ان کے اوپر فرض تھا، انہوں نے اپنے فرض کو پورا کر دیا، جو میری طرف سے حکم تھا انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا، پورا کیا اسے۔ ثم خرجوا يعدوا الى الدعاء، فرمایا پھر کام کر کے اکڑتے نہیں ہیں، تکبر نہیں آتا، غرور نہیں آتا، بلکہ عاجزی ان کے سارے ان کے ساتھ آ جاتی ہے، ان کے اندر آ جاتی ہے۔ اور فرمایا وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، وجلالی، اور مجھے میرے جلال کی قسم، وکرمی، میرے کرم لطف و کرم کی قسم، وعلوی، مجھے اپنے بلند مقام کی قسم، وارتفاع مکانی، مجھے عزم اپنی میری عظمت کی قسم، لأجیبنہم، فرمایا میں ان کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ جنہوں نے ڈیوٹی پوری کی ہے، فرشتوں سے میرا رب فرما رہا ہے کہ ان کی ڈیوٹی جنہوں نے پوری کی ہے ان کی جزا کیا ہونی چاہیے؟ تو فرشتوں نے عرض کی مولا جس نے ڈیوٹی پوری کی ہے اس کو اس کی اجرت پوری ملنی چاہیے۔ تو میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ میں ان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَيَقُولُ ارْجِعُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اب تم گھروں کو چلے جاؤ، عید کی نماز پڑھ کے اب تم گھروں کو چلے جاؤ۔ فرمایا بدلت سیئاتکم حسنات، فرمایا تم نے جتنی غلطیاں کی تھی میں نے ساری کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا، اس لیے کہ تم نے میرا ایک فرض ادا کیا ہے، میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو گئے اور میرے حکم کی تابعداری کی، تعمیل کی ہے، اور اب اس کا تمہیں یہ بدلہ دیا جا رہا ہے، اس کی جزا دی جا رہی ہے۔ بدلت سیئاتکم حسنات، فرمایا جتنی تم نے غلطیاں کی تھی وہ ساری کی ساری میں نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے، تمہاری برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ فَيَرْجِعُوا مَغْفُورًا لَهُمْ، فرمایا عید پڑھ کے گھروں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور اب وہ اس شان سے آ رہے ہوتے ہیں کہ اب ان کے جسم پر کوئی ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا، اس شان سے آ رہے ہوتے ہیں کہ اب ان کے جسم پر کوئی ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ اب میرے دوست، میرے بھائیوں، تھوڑا سا غور فرمائے اس بات پہ، اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب رب ذوالجلال ہمیں ایک فرض سال کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں رب کا، تو رب ذوالجلال ایک فرض کے بدلے ہماری ساری برائیوں کو ختم فرما دیتا ہے، برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم یہاں سے میری بارگاہ سے سجدہ ریزی کر کے گھر کی طرف جاؤ گے نا، اس حال میں جاؤ گے کہ تمہارے جسم پر کوئی ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوگا۔ جب ہم روزے رکھ کے اس طرح کا مقام حاصل کر سکتے ہیں تو رب ذوالجلال نے تو ہمیں دن میں 5 نمازیں بھی تو ادا کی ہیں، ہم اگر نماز ادا کریں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں تو پھر رب کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوگا۔ اور بے شمار حدیث کے اندر رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بے شمار مقامات پر نماز کی اہمیت کے متعلق بتایا، ارشاد فرمایا ہم سنتے بھی ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ تو میرے دوست آج ضرورت اسی عمل کی ہے کہ ہم جو پڑھیں سنیں سمجھیں اس پر عمل کریں، آج عمل کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ہم اسی طرح بے عمل رہے تو وہ دن زیادہ دور نہیں ہوں گے پھر کہ جس طرح آج مادی قوتیں آپ کو بالکل اس صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ، پھر دیر نہیں لگے گی، آپ کو پھر ختم کر دیا جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا اس معاشرے کو، کہ جب تک ہم دین کے دامن کے ساتھ وابستہ رہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتے رہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے سر تسلیم خم رہے، تو اس وقت تک کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی ایسی تکلیف پہنچا سکے، لیکن ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم شریعت کے تابع دار بن جائیں، شریعت کے پابند بن جائیں۔
شریعت کے اصولوں کو اپنے اوپر لاگو کریں، اور پھر اصول قوانین جو شریعت نے عطا کیے ہیں، کہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ یار ایک روزے دار ہے، روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہ جب جا کے سو جاتا ہے، شریعت اس کے سونے کو بھی عبادت میں شمار کرتی ہے۔ اور ایک بندہ ہے نمازی، پرہیزگار، سچا مسلمان، شریعت کی پابندی کرنے والا، وہ جا رہا ہے مزدوری کرنے کے لیے، بھلے وہ سارا دن بیلچا تغاری اٹھا کے کیوں نہ کام کرتا رہے، لیکن شریعت مطہرہ اس کے اس عمل کو بھی عبادت تصور کرتی ہے، تو وہ محنت مزدوری کر کے کما رہا ہے، حلال کی کمائی اکٹھی کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور خون پسینہ لگا رہا ہے، شریعت اس کے اس عمل کو بھی عبادت کہہ رہی ہے۔ لیکن میرے دوست، ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں، ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ ہر طرف مادی قوتوں کے جو ہے وہ فتنے، ہر طرف سے فتنوں نے سر اٹھایا ہوا ہے، لیکن کامیاب انسان وہی ہے کہ جس نے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا اور پھر اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ اور پھر عید، یہ ایام، پھر عید بھی انہی کی ہوگی کہ جنہوں نے رب کی رضا کی خاطر روزے رکھے ہوں گے، عبادات کی ہوں گی، سچے دل سے توبہ کی ہوگی۔ اور وہ اکثر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے کسی کہنے والے نے کہا کہ جب انسان پوری زندگی کو رمضان کی طرح گزارتا ہے نا، تو پھر موت عید جیسی آتی ہے، کہ جب اس نے ساری زندگی، اب رمضان میں کیا ہے جی، زبان سے بد گوئی نہیں ہوتی، یہ میرا روزہ ہے، فاسٹ گوئی نہیں ہوتی، کسی سے بد کلامی نہیں کی، گالی گلوچ نہیں ہوتی، جی میرا روزہ ہے۔ سامنے والا بھی یہ کہتا ہے یار مجھے بولنے کی کوشش نہیں کر، میرا روزہ ہے۔ بد نگاہی نہیں ہوتی، غیبت نہیں کی جاتی کسی سے، کسی کی برائی نہیں سنی جاتی، ہاتھوں سے کوئی برا کام سر انجام نہیں دیتا، برائی کی طرف چل کے نہیں جاتا۔ تو ظاہر ہے جب پوری زندگی اس ایک مہینے کی طرح ہماری گزرے گی تو پھر یقیناً موت عید جیسی آئے گی۔ اس ایک مہینے میں ہم شریعت کے تابع داری کر کے جب اتنا اعزاز حاصل کر لیتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مفہوم کے مطابق کہ پھر جو دعا مانگو گے رب قبول فرمائے گا، پھر تمہاری کوئی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔ تو جب ہم پوری زندگی ذرا تھوڑا سا غور کریں، تھوڑی سی فکر کریں، تدبر کریں اس بات پہ کہ ہم اگر ساری زندگی کو اپنی شریعت مطہرہ کے اس آئینے کے اندر، اس سانچے کے اندر ڈھال کر اگر جئیں گے تو مجھے بتائیں پھر رب کی رحمتوں کو کیسے نزول ہوگا؟ پھر یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ ہمارے گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اور مال کی کمی ہے جناب، بے روزگاری ہے، جو ہے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ظاہر ہے پھر معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اور ہر گھر میں اسی چیز کی آج ضرورت ہے کہ شریعت کی پابندی کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان پر عمل کیا جائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سچی محبت، عقیدت اور سچی وفا کرنے کی آج ضرورت ہے۔ ورنہ جیسے کلندر لاہوری علامہ اقبال نے کہا تھا نا، آج وہی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال گا۔ آج دیکھیں نا، مادی قوتیں یہی تو کوششیں کر رہی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جو یورپی ممالک کے اندر جو قرارداد انہوں نے پیش کی ہے اور پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جناب 295 کا قانون جو ہے آپ کے آئین کے اندر اس کو ختم کیا جائے۔ یہ کیا ہے 295 کیا ہے؟ کہ جو حضور علیہ السلام کی گستاخی کرے اس کو قتل کر دو۔ یہ کیا ہے؟ یہی چیزیں ہیں نا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ یہ موت سے نہیں ڈرتا، بس حضور کی محبت اس کے دل سے نکال دو۔ جب حضور کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی تو یہ چلتا پھرتا مردہ ہوگا، پھر اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی، اس کی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو میرے دوست، آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، دین کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ کیا پتہ زندگی کا، آج ہم یہاں ہیں کل نہ ہو، یہاں سے عید پڑھ کے گھر پہ جائیں، زندگی کا جو ہے سفر اختتام پذیر ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا۔ لیکن مزہ تب ہے کہ ہم زندگی شریعت کے
دائرے کے اندر رہ کر جب گزاریں گے تو زندگی میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی۔ آخر میں دعا گو ہوں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے فلسطین کے اندر جہاں ہمارے قبلہ اول کے رہنے والے قریب رہنے والے ان مسلمان بھائیوں پر جو ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، اور مسجد اقصی شریف بیت المقدس کا جو ہے کئی دن سے محاصرہ کیا ہوا ہے صہیونیوں نے، اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور ہمارے مسلم حکمران صرف جناب مذمتی قراردادوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے۔ غیرت کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے امت مسلمہ کے ان حکمرانوں کے لیے۔ اتنی غیرت نہیں ہے یار، قبلہ اول ہے ہمارا اور اس کے اوپر کئی دنوں سے وہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور جناب وہ قبضے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ جناب غفلت کی چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں۔ اور ایک ہے نر کا بچہ، شیر کا بچہ، جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ترکی کا صدر جناب محترم طیب اردگان صاحب، جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے۔ باقی ہمارے حکمران جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں، قائد ملت اسلامیہ مجدد دورہ علامہ حافظ خواجہ حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہمارے 57 اسلامی مردے، جب بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو جو ہے دین کا نام لینے والے غفلت کی چادر تان کر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے جناب کان پہ جوں تک نہیں رنگتی۔ حالانکہ وہ کہاں گیا امت مسلمہ کا درد، وہ کہاں گیا امت مسلمہ کا درد، انسانیت کا درد کہاں گیا؟ وہ انسانیت کی درد رکھنے والی وہ تنظیمیں کہاں مر جاتی ہیں کہ وہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے اور شیلنگ کی جا رہی ہے، گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ تو میرے دوست ایک غور کا مقام ہے کہ ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں۔ بیت المقدس ہمارے قبلہ اول کے اوپر جو ہے یہ جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی ہمارے امت مسلمہ کے حکمرانوں کو آواز اٹھانے کی آج ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔